میرے محترم بھائی اور دوستو بزرگوں، اللہ جل شانہ نے سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک دین دے کر، ایک مشن دے کر اس دنیا میں بھیجا کہ آپ اس دنیا میں کلمے کی محنت کریں، لوگوں کو گمراہی سے بچائے، لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ تو آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت دینی شروع کی، صحابہ کی جماعت بننی شروع کی، ایک طرف ماننے والے، دوسری طرف نہ ماننے والے، ایک طرف جان نچھاور کرنے والے اور دوسری طرف جان لینے والے۔ یہ ہر طرح کے محاذ کا ماحول گرم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے چلے گئے۔ تو عرصہ 6 سال کی مدت آپ نے مدینے میں گزار دیا، بیت اللہ کے دوری پر گزار دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاہا کہ مدینہ سے پھر اب بیت اللہ کی طرف جائیں اور وہاں جا کر عمرہ ادا کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حدیبیہ میں روک دیا گیا، آپ کو آگے جانے نہ دیا، اور ایک آپس میں معاہدہ طے ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اور ظاہری طور پر وہ شرائط ایسے تھے کہ مسلمان اپنے آپ کو اس طرح محسوس کر رہے تھے جس طرح کہ ہم دب کر صلح کر رہے ہیں، کسی مجبوری کے تحت ہم صلح کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بہت زیادہ آپ غصہ کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں جب ہیں تو پھر ہم کیوں اتنا دب کر جس طرح وہ کہتے ہیں ان کی منشا کے مطابق ہم صلح کرنے کو تیار ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا یہی حکم ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ ظاہری طور پر دبا ہوا مسلمانوں کو محسوس ہو رہا تھا۔ جب اللہ کی طرف سے آ گیا کہ بھئی اسی طرح کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح 10 سال کا معاہدہ طے ہوا، شرائطیں طے ہو گئی، لکھ دیا گیا۔ اور پھر عرب کے اندر 2 قبیلے، قبیلہ بنو ابو بکر، قبیلہ بنو خزاعہ۔ قبیلہ بنو ابو بکر وہ چلے گئے مشرکین مکہ کی طرف کہ ان کے حلیف ہے، اور بنو خزاعہ وہ آ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف۔ تو یعنی جو قانون لاگو ہو رہا تھا مدینے والوں پر، مسلمانوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر، تو وہ بھی تمام شرائط وہ قبیلہ بنو خزاعہ کے لیے بھی تھا۔ پھر یہ ہوا کہ کچھ عرصہ اسی کے اندر بیت گیا، صحیح سلامت، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، جو شرائط طے پائے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ لیکن کچھ مدت کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، قبیلہ بنو بکر والوں نے قبیلہ خزاعہ والوں کو، کچھ لوگوں کو مار دیا، اور اس کے بعد پھر بنو خزاعہ والوں نے بھی پھر بنی ابو بکر کو مار دیا، برابر ہو گیا۔ پھر اگلی مرتبہ قبیلہ ابو بکر والوں نے پھر خزاعہ والوں پر حملہ کیا، اور یہاں پہ جب حملہ کیا تو مشرکین مکہ وہ ان کے حلیف تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کے حمایت یافتہ تھے، ان کے دوست تھے، تو لہذا انہوں نے بھی مل کر کیا کیا، خزاعہ والوں پر کیا کیا، حملہ کیا۔ تو قبیلہ خزاعہ والوں نے پھر ایک وفد بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماجرا تو یہ ہو گیا کہ انہوں نے تو معاہدہ کے خلاف ورزی کر دی، انہوں نے مل کر، مشرکین مکہ نے مل کر ہمارے اوپر کیا کر دیا، چڑھائی کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کی طرف سے قاصد بھیجا، 3 باتیں۔ پہلی بات،
قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگوں کو مارا، اس کی دیت دی جائے۔ نمبر 2، یا وہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ کو انہوں نے کینسل کر دیا، ختم کر دیا، توڑ دیا، یہ اعلان کر دے۔ نمبر 3، کسی طریقے سے بنو خزاعہ والوں کو راضی کر لے۔ ابو سفیان ان کا سردار تھا، لیکن وہ کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ اس کا جو قائم مقام جو سردار تھا، ان سے جب مسلمانوں کے جو قاصد ان سے ملاقات ہوئی، ان کو 3 شرطیں جو بتائی۔ پہلی شرط، دیت ادا کر دے، جو تم نے بندے مارے اس پر دیت جو بنتی ہے وہ دے دو۔ دوسری، وہ جو مسلمانوں کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا تھا اعلان کر دو کہ وہ معاہدہ ختم۔ اور تیسرا یہ کہ کسی طریقے سے خزاعہ والوں کو راضی کر لو۔ ابو سفیان تو نہیں ہے باپ، اس کے قائم مقام جو سردار تھا اس سے جب ملاقات ہوئی، 3 شرطیں رکھی، تو اس نے کہا جا کر کہہ دو کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا، دیت بھی ہم ادا نہیں کریں گے۔ قاصد واپس آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سارے ماجرا سنا دیا۔ وہاں ابو سفیان جو کسی کام کی غرض سے گیا ہوا تو سفیان دوبارہ مکہ آ گیا۔ مکہ جب آیا، جب انہوں نے سنا کہ یہ حالات اور یہ شرائط تھے، اور انہوں نے یہ جواب دیا، ابو سفیان نے کہا تم نے تو بیڑا غرق کر دیا، مسلمان ابھی اس حالت میں نہیں ہے کہ جیسا تم چاہو ان کے ساتھ کرو، مسلمان تو ایک طاقت بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا تم نے تو کھانا خراب کر دیا، بیڑا غرق کر دیا۔ ابو سفیان نکلا مدینے کی طرف، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں معذرت چاہتا ہوں، ہم اسی معاہدے کو ریپیٹ کرتے ہیں، آگے چلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، چہرہ پھیر دیا۔ دوسری طرف بھی آ کر کہا، چہرہ پھیر دیا، نہیں مانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی کہ آپ جو ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں کہ اس معاہدے کو ہم آگے چلاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ماننے کو تیار نہیں تو ابو بکر کے مجال کیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے بھی واپس کر دیا۔ انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، حضرت علی نے کہا کہ میں بات کر کے دیکھتا ہوں، اور جب یہ کہا تو ابو سفیان واپس چلا گیا۔ ابو سفیان جب یہاں سے واپس گیا، وہاں مکے والوں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہوئی؟ ابو سفیان نے کہا آقا نہیں مان رہے، نہیں مان رہے، علی کو میں ذمہ داری دے کر آیا ہوں۔ تو مکہ والوں نے کہا اگر بات ہو جاتی تو ہم امن سے رہتے، یا پتہ چل جاتا بات کچھ بھی نہیں ہو تو ہم جنگ کے لیے تیار کرتے، تم نے تو ہمیں بیچ میں لٹکا دیے، پتہ نہیں آگے بات ہو کہ نہیں۔ وہ ابو سفیان وہاں سے نکلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیے تیاری کر لو۔ انہوں نے عہد شکنی کی، معاہدہ انہوں نے توڑا، ابھی کیا کرنا؟ بیت اللہ پہ چڑھائی کرنی ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا 10,000 کا لشکر، کتنا؟ 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ ابھی پہلے ایک دیکھ لیں یہاں پہ، صحابہ کرام وہ 3 طرح کے، صحابہ کتنے طرح؟ 3 طرح۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے، ان کو مہاجر صحابہ کہا جاتا ہے۔ مہاجر یعنی ہجرت کرنے والا، گھر بار سارا چیز چھوڑ کر، خاندان قبیلے چھوڑ کر اللہ کے نبی کے ساتھ آ رہے۔ اور دوسرا صحابہ کی جماعت ہے جن کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار عربی میں کہا جاتا ہے مدد، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت، بعد میں بھی آنے والے، پہلے بھی آنے والے جتنے بھی تھے، تو انصار مدینہ نے دل کھول کر ان کے ساتھ تعاون کی۔ 2 مکان تھے، ایک دے دیا، بھائی بنا لیے،
زمینیں آدھا آدھا کر دیے، کسی کے پاس کسی نے 2 شادی کی، ایک کو انہوں نے طلاق دے دی تاکہ دوسرا جو مہاجر جو صحابی آئے وہ کیا کر لے، اس کے لیے نکاح کرنا آسان ہے۔ یہ تو ہو گئے۔ تیسرا جو ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ بھی صحابی ہے، جو ان مہاجر اور انصار کے اتباع کرنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے کہ سارے لوگ جتنے صحابہ ہیں سارے کے سارے تو شروع میں اسلام نہیں لائے نا، ایمان قبول نہیں کی، کوئی آگے کوئی پیچھے، کوئی دیر سویر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر لے کر نکلے مدینے سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ خود تیاری کر کے، فوجی ٹوپی میرے نبی نے پہن لیا، جنگی خود لوہے کا جو ہوتا ہے، فل تیاری پہ۔ وہاں جب سفر کے لیے نکلے تو مقام قدید ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ پر پڑاؤ کیے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ وہاں پہ ملاقات کی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے حال و احوال لیے۔ مسلمان تھے لیکن ان کو کہا آپ مکے میں ہی رہیں، وہاں کا جو حال و احوال ہوگا جب ملاقات ہو تو آپ بتا دیا کریں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری خبریں اور رسپیکٹ، عزت، احترام۔ کسی نے پوچھا کہ تم اتنا زیادہ تم عزت کرتے ہو، تمہارا بھتیجا ہے، تم بڑے ہو کہ وہ بڑے؟ تم بڑے ہو کہ وہ بڑے ہیں؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ولدت قبلہ، میں پیدا ہونے میں ان سے پہلے ہوں، لیکن مقام و مرتبہ کے اعتبار سے وہ مجھ سے بڑے ہیں۔ چچا ہوں میں، دنیا میں آنے میں، پیدائش میں، عمر کے حساب سے میں بڑا ہوں، عمر کے لحاظ سے، لیکن مقام و مرتبے کے لحاظ سے میرا بھتیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بڑا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پڑاؤ کیے ہوئے تھے تو 2 شخص آئے میرے نبی سے ملنے کے لیے۔ ایک کا نام تھا ابو سفیان ابن حارث، یہ وہ ابو سفیان نہیں ہے جو سردار تھا، ابو سفیان ابن حارث اس کا نام ہے، اور دوسرا آیا یعلا ابن ابی امیہ، یہ 2 شخص۔ ابو سفیان ابن حارث جو تھا یہ میرے نبی کا چچا زاد بھائی تھا، چچا کا لڑکا تھا، تو میرے نبی کا کزن ہوا۔ دوسرا یعلا ابن ابی امیہ، یہ میرے نبی کے پھپھی زاد بھائی تھا۔ یہ دونوں آئے اس جگہ پہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں سفر میں جاتے تھے نا، آپ قرآن اندازی کرتے تھے بیویوں کا، تو جس کا نام نکلتا تھا اس کو ساتھ لے کر جاتے تھے، جس سفر میں بھی ہو، کسی غزوے میں بھی جانا ہو تو، اس لیے کہ وہ تو ایمانی غیرت سے سرشار تھے نا، اس زمانے کے بچے، عورتیں، ایمان بھرا ہوا تھا ان کا۔ تو ازواج مطہرات بھی کسی سفر میں ہوتے تھے، یا رسول اللہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں، قرآن اندازی کرتے جس کا نام نکلا اس کو۔ یہاں فتح مکے کے موقع پر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکلا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکلا، یہ دونوں، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور پھوپھی زاد بھائی تھے، یہ لوگ آئے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، کہنے لگے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ ہماری سفارش کر رہے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، اور جو غلطیاں ہم سے ہو اس کی معذرت کرتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا زاد بھائی، آپ کے پھپھی زاد بھائی، یہ دونوں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، نہیں مت لاؤ ان کو میرے پاس، ان کی سفارش مت کرو،
تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر چلے گئے ان کے پاس اور ان سے کہا کہ کرنا اسی طریقے سے ہے کہ جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، پھر جب اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، یہی بھائی جب ملنے کے لیے آئے انہوں نے جو الفاظ کہا وہ قرآن میں موجود ہے، وہ تم آقا علیہ السلام کے پاس جا کر وہی الفاظ تم کہہ دینا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ گئے کہ یا رسول اللہ معافی مانگ رہے ہیں، بلا لیں۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو ٹھیک ہے بلا لو۔ وہ آئے، آ کر کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، خطائیں ہو گئی ہیں، اللہ نے تمہیں مقام و مرتبہ بلند کر دیا، عزت دے دی، فضیلت دی، ہمیں معاف کر دیں۔ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر یوسف علیہ السلام نے جو جواب دیا، آقا علیہ السلام نے وہی جواب دیا۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا پہلے معاف نہیں کر رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ معافی مانگتے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں، کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اس نے کہا تم میرے چچا زاد بھائی تھے، تم میرے پھپھی زاد بھائی تھے، اور تم لوگ دوسروں کے ساتھ مل کر میرے ساتھ دشمنی کرتے تھے، دوسرا برا بھلا کہتے تھے، تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، اور ان میں سے ایک وہ کہتے اشعار پڑھ پڑھ کے مجھے برا بھلا کہتے تھے۔ تمہیں چاہیے کہ تم میرے کزن تھے، چچا زاد بھائی، پھپھی زاد بھائی ہے، تم میرا حوصلہ دو، میرے کو سپورٹ کرو، نہیں کر سکتے کم از کم خاموش ہی رہو۔ تم ان مشرکین مکہ کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کر، کافروں کے ساتھ مل کر تم الٹا مجھے برا بھلا کہتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معافی قبول کر لی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام قدید میں تھے، پھر آگے تھوڑا سفر کیا، تقریباً کوئی 60-70 میل مدینے مکے سے دور دوبارہ پڑاؤ کیا۔ وہاں جو ابو سفیان جو سردار تھا، یہ تو چچا کا بیٹا تھا، اس کا نام ابو سفیان ابن حارث نبی کے چچا کا نام تھا، اور یہ جو ہے نا ابو سفیان ابن حرب، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب ہیں۔ تو رات کے وقت وہاں پہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا تم پھیل جاؤ، دور دور پھیل جاؤ، ٹولی ٹولی کی شکل میں تھوڑے تھوڑے لوگ، اور ہر ایک بندہ اپنے لیے آگ جلا لو۔ یہ جنگی چال ہے، جب پہاڑ سے کوئی بندہ دیکھے گا اتنے لوگ، اتنے آگ روشن ہے، ویسے ہی 10,000 کا لشکر ہے، اور پھر جب جگہ جگہ پہ جب روشنی ہوگی، پتہ نہیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ۔ یہ دشمنوں پر، کافروں پر رعب ڈالنے کے لیے اللہ کے نبی نے جنگی حربہ استعمال کی۔ تو ابو سفیان وہاں پہ رات کے وقت، مسلمان گشتوں پہ لگے ہیں، جو گشتوں پہ معمور تھے، چوکیداری پر معمور تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ابو سفیان لگتا ہے، انہوں نے پکڑ لیا اس کو۔ ابو سفیان ابن حرب جو سردار تھا، انہوں نے پکڑ لیا، پکڑ کر بٹھا دیے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو وہ ہے، ابو سفیان ہے، اسے آواز دی، عباس یا ابو الفضل، کچھ ابو سفیان تم ادھر؟ کہنے لگا ہاں میں ادھر آیا ہوں، اس سے کہ احسان کرو کہ مجھے جو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے چلو، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر اللہ کے نبی کے پاس لے کے جب وہ حضرت عمر نے دیکھ لیا، دیکھا حضرت عباس گھوڑا لے کر جا رہے اور پیچھے ابو سفیان بیٹھا ہے،
جب غور سے دیکھ ابو سفیان نے تلوار نکال لی، حضرت عمر نے تلوار نکال لی کہ رے بدبخت تو ادھر، تیرے گردن میں مارتا ہوں۔ حضرت عباس نے کہا کہ میں نے ابو سفیان کو امان دے دیا ہے، امان دے دیے۔ تو حضرت عمر نے کیا بھاگنا شروع کر دیا کہ پہلے اللہ کے نبی سے جائے، اجازت لے اور ابو سفیان کا گردن اڑائے۔ یہاں حضرت عباس نے گھوڑے کو تیز بھگایا، یہاں حضرت عمر سے پہلے وہاں پہنچ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو سفیان معافی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے نہیں، اس کو معافی نہیں مل سکتی ہے، مسلمانوں کو بہت تکلیف دی انہوں نے، بہت نقصان پہنچایا، نہیں ہو سکتا ہے، بہت وہ کیا۔ حضرت عباس نے کہا رسول اللہ مان جائے، جب بندہ مان رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ٹھیک ہے صبح لے آنا۔ جب صبح لے آئے، حضرت عمر سر کے اوپر کھڑے ہیں، یا رسول اللہ ابو سفیان کی اجازت دے دے میں اس کی گردن مار دوں۔ مسلمانوں کے ہر جنگ میں یہ مسلمانوں کے مخالف اور سردار، لیڈ کرنے والا سپہ سالار بن کے آتا تھا، یہ مسلمانوں کو بڑی تکلیف دی ہے، بس ابھی اجازت دے میں اس کی تلوار ماروں بس۔ حضرت عمر بہت غصے والے آدمی تھے، ابھی مارنے کو تیار۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر بس چھوڑ دو۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے صحیح ہے، ان کو معاف کیا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھا اور ابو سفیان مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں انٹر ہونا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دستہ بنایا، کچھ تم ادھر سے داخل ہو، تم ادھر سے داخل ہو، کچھ ادھر سے، اور کہا کہ کوئی کسی کو نہ مارے، کہ مزاحمت نہ کرے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دستے کا امیر بنایا کہ تم اس طرف سے جانا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جس راستے سے بیت اللہ میں داخل ہو رہے تھے، وہاں پہ کچھ لوگوں نے ان سے مزاحمت کی، اندر جانے نہیں دے رہا تھا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاحمت سے منع کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور پھر 2 مسلمانوں کو شہید کر دیا، جس کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید نے ان پر حملہ کیا، ان کے 20 آدمی مار دیے۔ اور یہ خالد بن ولید ایسا سپہ سالار تھا نا، ایسا مسلمانوں کا سپہ سالار تھا، جس جنگ میں بھی وہ گئے نا، وہ کبھی بھی مسلمانوں کو شکست نہیں ہوا، ضرور جیت کر آیا، وہ ضرور جیت کر وہ آیا۔ ایسا دلیر اور بہادر آدمی تھا وہ خالد بن ولید۔ لیکن خالد بن ولید کے جسم کے جگہ جگہ پہ تیروں کے زخم تھے، تلواروں کے نشانات تھے، لیکن آخری وقت میں افسوس کر رہے تھے وہ کہ کاش کہ میری موت میدان جنگ میں آتا۔ ساری زندگی گھوڑے پہ بیٹھ کر اللہ کے نام کے لیے، کبھی اسلام سے پہلے کفر کی حالت میں بھی لڑتا رہا، اور اسلام لانے کے بعد بھی میں اللہ کے دین کے لیے لڑتا رہا، لیکن آخر میں میری موت بستر پر آ رہی ہے، کاش کہ میری موت اللہ کے راستے میں آتا۔ 2 مسلمان انہوں نے شہید کیا، خالد بن ولید نے 20 آدمی مار دیے ان کے۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ملی کہ بھئی یہ حالت ہے۔ خالد بن ولید کو کہا کہ تمہیں منع کیا تھا مزاحمت، کہا یا رسول اللہ انہوں نے 2 مسلمان انہوں نے مار دیے، شہید کر دیے، ہم نے پہلے مزاحمت نہیں کی، ہم نے کہا جانے دو، انہوں نے جانے نہیں دیا، تو انہوں نے جب حملہ کیا تو ہم نے دفاع کیا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے داخل ہوئے نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اپنے اونٹ کو بٹھایا، محلے کے بچے ہوتے ہیں نا خاندان کے، تو سارے بچے بھاگ کے میرے نبی کے پاس آ گئے، سب کو اللہ کے نبی نے گود میں اٹھایا، ان کو پیار کرنے لگے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ لوگوں، آج کوئی بندہ امن چاہتا ہو، جان کی امان چاہتا ہو، بچنا چاہتا ہو جو ظلم تم لوگوں نے کیا اور تم نے ایسے حالات کر دیا، کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے وقت نکل رہے ہیں، آپ ہجرت کے لیے رات کے وقت نکلے، اور تم نے جو مسلمانوں کو تکلیفیں دی، آج اگر کوئی امن چاہتا ہے وہ ابو سفیان کے گھر پہ جو داخل ہوگا اس کو امن ہوگا۔ ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ اتنے لوگ تو آئیں گے نہیں میرے گھر،
پھر آپ نے اعلان کیا کہ جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں بھی اتنے لوگ نہیں جگہ ہوں گے. پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے جو بھی بندہ ہے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے. آج محمد نے ان کو امن دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اور اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پھر لوگ جوک در جوک اپنے اپنے قبیلے کا جھنڈا لے کر آتے رہے اور پھر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر داخل ہو رہے تھے نا, آپ کے سواری پیچھے, ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ علی ابن عمر ابن عاص یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے, ان کا بیٹا یعنی میرے نبی کا نواسا, وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, یا پھر اسامہ ابن زید آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سواری پہ جب آپ داخل ہوئے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ بھئی عام معافی کا, لیکن کچھ لوگ ایسے تھے الا قلیلا, کچھ لوگ پھر بھی ایسے تھے جن کو کہا جہاں پر بھی ملے ادھر قتل کرو. اس لیے کہ یہ سارے حالات دیکھ کر نا پھر بھی وہ چال بازیاں کر رہے تھے, چال بازیاں وہ کر رہے تھے. تو جس کی وجہ سے کچھ لوگ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کعبے کے چادر بھی پکڑ لینا, اس کے اندر بھی چھپ جائے تو ادھر بھی اس کو قتل کرو. عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے, آ کر بیت اللہ کی چابی ان کے پاس تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان یاد ہے وہ دن جب میں ہجرت کر رہا تھا, اس وقت میں نے کہا تھا مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دو, بیت اللہ کھول دو, لیکن تم نے مجھے اجازت نہیں دی. اس نے کہا کہ ابو جہل نے منع کیا. لیکن آج ایسا وقت ہے کہ تم بیت اللہ کے چابی لے کر کھڑے ہو, تمہارے ساتھ کیا کیا جائے. ایک وقت تھا کہ بیت اللہ تم مجھے کھول کر نہیں دے رہے تھے کہ میں بیت اللہ کے اندر آخری نماز پڑھوں, اللہ کے گھر میں آخری سجدہ کروں, پھر پتہ نہیں کب نصیب ہو, تم نے مجھے اجازت نہیں دی. اور آج بیت اللہ کی چابی لے کر تم ہاتھ پہ لے کر, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مہربان ہیں, شفیق ہیں, آپ تو معاف کرنے والے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, انہوں نے کلمہ پڑھا, اللہ کے نبی نے کہا یہ چابی ہے نا, یہ چابی یہ رکھو, آج کے بعد قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں چلے گا. ابھی بھی جو بیت اللہ کا چابی ہے نا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں وہ چل رہا ہے, وہ حکومت کے پاس نہیں ہے. وہ چابی جو میرے نبی نے کہا نا قیامت تک تمہارے خاندان میں, وہ چابی ابھی بھی اسی خاندان میں, ایک کے بعد دوسرے کے پاس, دوسرے کے بعد تیسرے کے پاس, یہ چابی ان کے پاس منتقل ہوتا رہے. اور اس کے بعد پھر بیت اللہ کے اندر جب کھول دیا گیا, بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے گئے, 360 بت رکھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پہ چھڑی تھی, آپ اشارہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. خود ہی جتنے بھی بت تھے وہاں بیت اللہ کے اندر 360 بت, اللہ کے گھر کے اندر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے, مورتیاں رکھی ہوئی تھی, ہاتھوں سے بنائے خدا انہوں نے رکھے ہوئے تھے اللہ کے گھر کے اندر. ان کو صاف کر دیا, بلال کو بلایا, بلال آ جاؤ. پھر دیکھو بلال کو, دیکھو آج جس کو تم اس مکہ کے تپتی ریت کے اندر تم ان کو لٹا کر گھسیٹا کرتے تھے, حبشہ کا رہنے والا, کالا ہے, آگے پیچھے کوئی ہے نہیں, جس کو جیسا چاہ ظلم کر دیا. بلال آ جاؤ, آزان دے دو. بیت اللہ کے چھت کے اوپر چڑھ کر جوتیاں اتارنے لگے. کہہ رہے نہیں بلال, نہیں جوتیاں مت اتارو, جوتیوں کے ساتھ چڑھ جاؤ, جوتیوں کے ساتھ بیت اللہ پہ چڑھ جاؤ. آج پتہ لگے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ایک مومن مسلمان جس کے دل کے اندر ایمان ہو, اس کا مقام و مرتبہ بیت اللہ سے بھی اوپر. جوتیوں کے ساتھ چڑھ جاؤ,
جن کو کل تک تم کمتر سمجھتے تھے، بلال کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اپنے سے دور رکھتے تھے تم، آج دیکھو اللہ نے بلال کا مقام و مرتبہ کیا رکھا کہ جوتیوں کے ساتھ بیت اللہ میں چڑھ رہا اور آزان دے رہا ہے۔ اور کچھ لوگ تھے وہاں سے بھاگ گئے تھے، پتہ نہیں ہمارے کیا ہوا۔ اس کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا اکرمہ، ابو جہل کا بیٹا، اکرمہ ابو جہل کا بیٹا بھاگ گیا۔ کیوں؟ ابو جہل کا بیٹا ہے نا، ابو جہل کا بیٹا ہے تو اسے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا حال کرے گا، میرا باپ ابو جہل تھا تو میرا پتہ نہیں میرے کیا ہوا، تو وہ بھاگا۔ تو سواری پہ کہیں سوار جا رہا تھا کشتی پہ، جب کشتی ڈگمگانے لگا، الفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، کہ کشتیاں سمندروں پہ جو چلتی ہیں، وہاں پہ جب کشتی ڈگمگانے لگ گیا تو سارے لوگ اللہ اللہ کرنے لگا، اللہ کو پکارنے لگے۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے نا، بیت اللہ تھا تو طواف بھی کرتا تھا، تو اکرمہ نے دیکھا کہ بھائی یہاں پہ تو سارے اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو اکرمہ نے کہا کہ یا اللہ اگر تو نے بچا لیا نا، اگر تو نے یہاں سے بچا لیا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پھر میں مسلمان ہو جاؤں گا، نبی کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ اور کسی نے کہا کہ بھائی اس کشتی کے جو بھنور میں پھنس گیا ہے، ڈگمگا رہا ہے، اس حالت میں جس رب کو تم پکار رہے ہو نا، خشکی پہ محمد اسی رب کی دعوت دیتا ہے، تو اس کی بات کیوں نہیں مان لیتے ہو؟ تو اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، حاضری لگائیں اور مسلمان۔ کدھر ابو جہل ہے، وقت کا فرعون ہے،